چلیے سر الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. تو اس میں فرما رہے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نیا فائدہ، نیا چیپٹر، بہت مختصر سا ہے، 2 پیراگرافس کا ہے، لیکن اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ دل کی وہی صفائی جو ہے، دل کی صفائی اس معنوں میں کہ دل میں محبت، عقیدے کے ساتھ محبت صرف اللہ کی ہو، تو پھر دلوں پہ انوار و برکات ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. تو اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر دل میں غیر اللہ کی محبت ہے تو پھر اعمال کا نتیجہ کچھ نکلتا نہیں ہے. تو اس کو آپ دیکھیے گا، کہتے ہیں ترک الشہوات للہ وَإِنْ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَأَوْجَبَ الْفَوْزَ، کہتے ہیں اگرچہ جو شہوتیں ہیں، چاہے مال کی ہو، چاہے بدن کی ہو، چاہے نام نمود کی ہو، لیڈرشپ کی ہو، یہ سب شہوات ہیں. تو اگر آپ نے شہوتیں چھوڑ دیں، ترک کر دیں اللہ کے لیے، آپ نے، تو آپ اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ آپ عذاب قبر سے بچ جائیں گے، کیونکہ آپ نے شہوتیں جو ہیں چھوڑ دی اللہ کے لیے. جیسے پیسے کی محبت ہے، آپ نے کہا نہیں ہم نہیں کریں گے محبت، آپ نے کام کیا، الحمدللہ دل سے اس کی شہوت نکل گئی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ انجا من عذاب اللہ، اس سے آپ کو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو اللہ کے عذاب سے انشاءاللہ امیونٹی مل جائے گی انشاءاللہ، اور جنت کا حصول انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جنت وہاں ہے نا، جنت دنیا میں نہیں ہے. ترک شہوات جو ہے اس سے آپ کو مرنے کے بعد شاید جنت مل جائے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں، ابن قیم فرما رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہے، دنیا کی بھی ایک جنت ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے، یہ فی الدنیا حسنہ ہے، اس کے بعد ہے وفی الآخرۃ عذاب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو اس حسنہ کے لیے مرنا ضروری ہے، بغیر مرے ہوئے اس جنت میں آپ نہیں جائیں گے. لیکن چونکہ ہم دنیا میں ہیں تو دنیا میں بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے، ایک جنت ہے. تو فرما رہے ہیں کہ بھئی پہلے اس میں تو داخل ہو، پہلے اس میں داخل ہو، پھر جب مرو گے تب وہاں جانا. یہ کیا بات ہے کہ دنیا کو جہنم بنایا ہے اور صرف آخرت کے لیے تم جو ہو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے وہاں وقنا عذاب النار، بڑی اچھی بات ہے، تو ہمارا مقصود ہی ہے یہ وقنا عذاب النار. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے یہ دیکھو کہ ذخائر اللہ، اللہ تعالیٰ کا جو ذخیرہ ہے، دیکھیے ذخیرہ کیا ہے، وہ کیا وَكُنُوزُ الْبِرِّ وَلَذَّةُ الْأُنْسِ. کہنے لگے یہ جو اللہ تعالیٰ نے اچھے اچھے اعمال کا جو ایک ذخیرہ دنیا میں لگا رکھا ہے، اور اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایک لذت انس ہوتا ہے. کہ یہی تو جنت ہے دنیا میں، کہ آپ کو اللہ کے نام سے انس ہو جائے. اب آپ کو یہ ہو جائے ہم بغیر اللہ کے نام کے رہ نہیں سکتے، تو کہتے ہیں یہ لذت انس جو ہے یہی تو جنت ہے دنیا کی. تو یہاں آپ نے ترک شہوات تو سب کر دیا کہ چلے ہم حرام نہیں کھائیں گے، ہم یہ حرام نہیں کریں گے تو ہو گیا. ہاں لیکن وہ نہیں ظفر بھائی، وہ جو آپ نے ترک شہوات کیے نا وہ اس لیے کیا ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، بھائی اسی لیے آپ نے کیا نا. لیکن وہ آپ نے اللہ کی محبت میں نہیں کیا. آپ کو خوف ہے جہنم کا،
جنت میں داخلے کا شوق ہے. اس چکر میں آپ نے کہا چلے حافظ صاحب یہ میٹ حرام ہے, ہم نہیں کھائیں گے. اچھا یہ ہم کو یہ اس میں شہوت پرستی ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو جائے خیر دے گا. کیوں نہیں کریں گے؟ ورنہ پٹائی ہوگی. یہ اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, یہ ایمان کی علامت ہے. لیکن اس میں خود غرضی چھپی ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ بھائی ہم کو چونکہ جنت میں جانا ہے نا, تو اگر ہم یہ کھائیں گے تو جنت میں نہیں آئیں گے. تو اس کو یہ ایکنالج کر رہے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ ترک الشہوات, شہوات کو ترک کرنا, یہ آپ کو انشاءاللہ عذاب جہنم سے بھی بچائے گا, اور اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ کو داخلہ میں جنت. لیکن دنیا کی جنت کا کیا ہوگا؟ اور دنیا کی جنت کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اتنے ذخائر دنیا میں بھیجے ہوئے ہیں, وہ کنوز البر, اور ایک کنز, کنوز ٹریجر کو کہتے ہیں, خزانے ہیں. رائٹ, اچھے اعمال کے خزانے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیے ہوئے ہیں. کہنے ان سب کا حاصل کیا ہے؟ وہ لذت الانس, کہ اب آپ کو یہ کہیں کہ بھائی ہم کو اللہ سے محبت ہے, ہم کو اس لیے اللہ کا نام جپنے میں بڑا مزہ آتا ہے. مطلب آپ مسجد اس لیے آئیں کہ بس اللہ کا حکم ہے اس لیے آ رہے ہیں. آپ باقی شہوات کو ہم تو ترک کر رہے ہیں پوری, لیکن ہم کو ایک انس ہے, ایک کیا کہتے ہیں, ایک محبت ہے اللہ تعالیٰ سے, اور یہ محبت بے غرض ہے. آپ سے یہ محبت جو ہے, اس سے ہم کو کچھ چاہیے نہیں اللہ تعالیٰ سے. ہم کو بس یہ کہ اللہ ہمارا اللہ ہے اور ہم اس کے بندے ہیں, بس یہ تعلق بہت ہے. اس میں کوئی عذاب اور ثواب کو الگ ہٹا دو, وہ تو اللہ کے اوپر ہے, جو دے سر تسلیم خم ہے, جو مزاج یار میں آئے وہ جو دے دے بس ٹھیک ہے. لیکن ایک تعلق ہے انسان کا اپنے مخلوق کے ساتھ, اس لیے کہ ہم انسان ہیں, بندے ہیں اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ہمارا خالق. بس یہ تعلق کافی, اس کے لیے کوئی کسی لالچ کی ضرورت نہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حاصل ہو جائے تو یہ دنیا میں جنت ہے, کہ آپ کو اللہ کے نام میں مزہ آنے لگا. اس نے ایک شاعر کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے, پورا شعر نہیں یاد آ رہا ہے, شاید ابھی یاد آ جائے, کہ تم عشق میں کہاں سود و زیاں لے آئے. احمد فراز کا ہے, اس میں پہلا مصرع بھی یاد آئے گا کہ بہل تو عشق میں کہاں سود و زیاں لے آئے. بڑا اچھا مصرع ہے کہ تم عشق میں یہ کہاں لے آئے کہ ہم کو یہ ملے گا اور یہ چھوٹ جائے گا. تو عشق میں یہ سب تھوڑی کیا چلتا ہے, بس عشق جس سے ہو جائے کہ چاہے ہم کو مل جائے تو کیا, نہیں ملا تو کیا, ہم کو عشق اس سے ہے. تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو اچھا والشوق الیہ, اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا شوق ہو, سمجھا. پھر کہہ رہے ہیں والفرح والابتہاج بھی. اچھا سنیے آپ, پھر یہ اللہ کا جب نام کوئی لے تو آپ کی بانچیں کھل جائیں. کوئی اللہ کا نام لے تو جیسے آپ کو خوشی مل جائے. نہیں, یہاں پہ خوشی ہے, ابھی خوف کی بات آئی آگے. والفرح, آپ کو خوشی ہو جائے. کوئی غیر اللہ کا نام لے تو آپ کے دل میں انقباض آئے کہ یار کیا غیر اللہ کی بات کرو, اللہ کی بات کرو. آپ اللہ کی بات کریے. اسی لیے ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ اکثریت جو مسلمانوں کی ہے اس کو اللہ کے نام میں مزہ نہیں آ رہا ہے. اسی لیے مسجدیں اکثر و بیشتر 5 وقت نماز کے لیے سنی پڑی جاتی ہیں, اور آپ کسی عرس میں چلے جائیے, مزاریں بھری ہیں,
میں کئی سال، کوئی 20-22 سال ہو گئے ہوں گے، میں گیا لکھنؤ میں سے قریب ایک ہے، نام نہیں لیں گے، وہاں گیا تو وہاں جو تھا وہ میرے ماموں رہتے ہیں، تو ان سے ملنے گیا تو اس زمانے میں وہ کیا تھا، وہ جمعرات کو وہاں فاتحہ ہوتا ہے، جمعرات اس میں، ہاں، تو وہ جو مزار ہے وہ سامنے ہے، بالکل مسجد کے بالکل سامنے. تو خیر میں فاتحہ پڑھنے جاتا ہے، وہ بزرگ اللہ والے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے بھائی، سید تھے اور ان کا بہت بڑا سلسلہ ہے، اور واقعی وہ اللہ والے تھے بھائی، بڑے بڑے علماء ان کے ہاتھ پہ بیعت تھے بھائی اپنے وقت کے. لیکن وہی ہوا، وہی مخاطب کا جو مسئلہ ہے کہ صاحب ہوا مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کہیں جنازہ اٹھتا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا، نہ کہیں مزار ہوتا. انہوں نے ہم کو رسوا کر دیا مرنے کے بعد. اس لیے وہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو اپنے وقت کے قطب تھے، بہت مطلب سبھی کا اپنے وقت کے قطب تھے، وہ سب تقریباً اکثر علماء اس زمانے میں یا تو ان سے براہ راست بیعت تھے یا بالواسطہ بیعت تھے. کبھی موقع ملے تو مولانا علی میاں نے ایک مختصر سا رسالہ لکھا ہے، مولانا تذکرے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، ضرور پڑھیے گا، بہت پیارا مختصر سا ہے. اگر آپ واپس دینے کا وعدہ کریں تو ہم آپ کو دے دیں گے، کہ ہماری ایک ہی کاپی ہے. بڑا اچھا تذکرہ ہے اس میں، بہت مختصر، مولانا علی میاں نے لکھا ہے. تو کیا کر رہا تھا جی، تو مولانا فضل الرحمان صاحب بہت صاحب گویا نسبت بھی تھے، اور وہ استاد بھی تھے، اور حدیث شریف کا درس دیتے تھے، تو بہت سنت کی پابندی تھی ان کی. تو وہ اکثر کہتے تھے اپنے بچوں سے کہ بیٹا ہم جب مر جائیں گے تو ہماری قبر پہ کو بزنس بنا کے کھانا نہیں، ہماری قبر کچی رکھنا، اور کوئی کذبہ بھی مت لگانا. ہاں، یہ مت کرنا کہ تو نہیں، ہم سنتے ہیں کہ لیکن ان کا مزار بن گیا، تو بہرحال تو یہ ایک عجیب، ہم لوگ ہیں بزرگوں کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ ان کی قبروں کو بزنس بنا کے کھایا جائے. خیر، تو میں بتا تھا کوئی 20-22 سال پہلے میں وہاں گیا، تو وہاں جمعرات تھی، تو مغرب کے لیے جا رہا تھا، جو ہمارے ماموں ان کی حویلی وہیں پہ، تو وہاں حویلی سے نکل کے میں نے کہا فاتحہ پڑھ لیں، اور بھی مغرب میں وقت پہ چلے آئیں گے. تو میں نے حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فاتحہ پڑھا، تو میں اندر بالکل نہیں گیا، کہ اتنا ازدحام تھا، اس قدر ازدحام تھا، عورتیں مرد سب وہاں پہ. تو میں نے دور سے فاتحہ پڑھا، پھر میں مسجد چلا گیا. تو بالکل سامنے ہے، مزار کے سامنے مسجد ہے. یقین مانیے شباب بھائی، مسجد تقریباً سونی، پہلی صف کیا میں خیال ہے آدھی صف بھی نہیں ہوئی ہوگی، سونی، اور مزار بھرا ہوا. اب جو اللہ تعالیٰ جو دینے والا ہے وہ اپنے گھر پہ بلا رہا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. اس کو چھوڑ کے یہ جو بزرگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بہت بڑے بزرگ تھے، انہیں پوری زندگی صرف کی. اگر آپ ان کے ملفوظات پڑھیے کہ انسانوں کو اللہ سے تعلق بنانے کے لیے انہوں نے زندگی صرف کر دی. ان کے مرنے کے بعد آپ انہی کی قبر پر کو اس قدر اہمیت دے دی آپ نے کہ مسجد کے بجائے آپ وہاں سر بھی ٹیک کرے ہیں، وہاں مانگ. یہ بہت، اگر یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہر جگہ ہم آپ کے وہاں گئے تھے لاہور میں، داتا صاحب کے 1991 میں. وہاں جو کچھ ہم نے دیکھا، میں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بھئی یہ مطلب پاکستان بنانے کے لیے مطلب یہ اسلام ہے. وہ تو مطلب اس میں آپ کیا ہے، مطلب اس میں اگر شرک نہیں ہے تو اور کیا شرک بتائیے آپ. میں نے دیکھا کچھ ایک خاتون، یا 91 کی بات ہے، میں گیا تھا تو ایک خاتون آئی تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے، یہ میں نے کہیں اور نہیں دیکھا، وہیں دیکھا لاہور میں، ایک دھاگا لیا، دھاگے میں انہوں نے گٹھائیں باندھی، اور ان کی جالی تھی کیا تھی وہاں پہ اوپر وہ لگا دیا.
وہ چلے گی. تو بعد میں نے اپنے کزن سے پوچھا اس کی کیا حکمت ہے؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ گویا 5 سوالات انہوں نے کیے ہیں داتا صاحب سے, اور داتا صاحب کو یاد دہانے کے لیے انہوں نے یہاں لگا دیا ہے کہ یہ 5 سوالات یاد رکھیے گا, یہ ہمارے کام آپ کر دیجیے. تو جب ہم لکھنؤ میں پڑھتے تھے تو ہمارے دوست کبھی کبھار یہ کہتے تھے طارق یہ بتاؤ کہ یار جو کام ہم لوگ مندر میں کرتے ہیں وہی تم لوگ بازار میں کرتے ہو, فرق کیا ہے؟ وہی ہے. تو اس لیے یہ جو ہے والفرح والابتہاج بہ, کہ آپ کو جو فرح حاصل ہو, فرح مطلب جو خوشی حاصل ہو وہ اللہ کے نام سے ہو, اور ابتہاج بھی وہی فرح ہے, لیکن جب ایک کیفیت ہوتی ہے ایک خوشی کی, آپ لہک جائیں جب اللہ کا تذکرہ ہو. رائٹ. اسی طرح قرآن شریف میں جس قدر پیاری آیت ہے, اس کو امام راضی کسی بڑے عالم نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 الفاظ میں جو یونانی فلسفہ تھا نا سب کی کمر توڑ کے ختم کر دیا, اور وہ کہتے ہیں اللہ خالق کل شیء. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ خالق ہے, پیدا کرنے والا ہر چیز کا, تو ہر چیز تو مخلوق ہوئی بھائی, کل شیء, ہر چیز مخلوق ہے. یہاں تک کہ اشرف المخلوقات سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں بھائی, مخلوق ہے, خالق ایک ہے. تو اس اللہ میں مطلب بھائی اب جب ہم خالق ہیں تو مخلوق سے کیوں مانگو تم؟ اب تم کو خوشی ہو خالق کے ذکر سے, خالق کے ذکر سے. کہ لا تحصل فی قلب فیہ غیرہ, کہنے لگے یہ جو باتیں ہیں, یہ جو شوق ہے, خوشی ہے, یہ حاصل نہیں ہوگی اس آدمی کو جس کے دل میں غیر اللہ ہے. جس کے دل میں غیر اللہ ہے اس کو یہ کیفیات جو ہیں حاصل نہیں ہوگی. اب اللہ کا تذکرہ آپ کرتے رہیے, بھینس کے آگے بین بجاتے رہیے, اس کو خوشی نہیں ہوگی. ہاں جب اس کے سامنے غیر اللہ کا تذکرہ کریں گے تب خوشی ہوگی. آپ یہ بتا دیجیے فلاں صاحب کے بازار پہ جاؤ کیونکہ وہاں پر ان کے یہ کرامات تھے بھیا, اب آپ وہاں چلے آئیں گے. آپ جو کرامات ہیں قرآن شریف کے اس کا تذکرہ کریں, اطاعت کا, تو یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہوا تھا, مطلب 500 600 700 سال پہلے. اسی لیے میں آپ کو خیر زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, لیکن تاریخ میں آپ دیکھیے, اسی لیے جب قرآن شریف کا ترجمہ ہوا پہلی مرتبہ, شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کوئی 300 سال پہلے, تو ایک ان کے خلاف کفر کا فتویٰ ہو گیا تھا شاہ صاحب کے خلاف کہ قرآن شریف کا ترجمہ کیسے کیا گیا ہے, یہ تو ترجمہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب شاہ صاحب کے خلاف, کیونکہ یہ کیا, بس قرآن شریف آپ پڑھیے, سمجھنے کی کیا ضرورت ہے. اگر آپ کو سمجھنا ہی ہے آپ عربی سیکھیے. ارے بھائی ہر آدمی جو اجمی ہے وہ ہر آدمی عربی سیکھنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے. ٹھیک ہے اچھی بات ہے سیکھنا چاہیے, لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے بھائی. تو بھائی جو براہ راست عربی نہیں سے قرآن شریف نہیں سمجھ سکتے کم سے کم ان کا ترجمہ ہو. تو شاہ صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا دلی میں کوئی 300 سال پہلے کہ بھائی یہ لوگ جو غیر اللہ کی طرف جا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کلام اللہ پڑھتے تو ہیں سمجھتے نہیں. تو جب تک کلام اللہ سے براہ راست استفادہ نہیں کریں گے ان کو کیا معلوم ہوگا توحید کیا ہے. بھائی توحید کو جاننے کے لیے قرآن شریف سب سے مؤثر چیز ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف پر زور دیا, پڑھو 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 پڑھو, سمجھو سمجھو سمجھو. تو پھر ان کے خلاف وہ فتویٰ ہوگا کہ یہ آپ نے ایک نئی بات کیسے کر دی, بدعت کر دی آپ نے.
تو شاہ صاحب نے بتایا کہ بھائی یہ بدعت نہیں ہے، یہ تفہیم قرآن کا ایک ذریعہ ہے. تو لیکن وہ 300 سال پہلے جب پہلا ترجمہ ہوا تو یہ ہوا. پھر الحمدللہ دھیرے دھیرے کر کے پھر لوگوں اس بات سمجھ میں آئی، تو اس وقت قرآن شریف سے تعلق پیدا ہونا شروع ہوا. ورنہ عوام کو صرف تلاوت کرتے تھے، اور تلاوت جو اللہ والے لوگ ہیں، گھر میں بیویاں تلاوت کر رہی ہیں، مسجدوں میں ہو رہے ہیں، لیکن بغیر فہم کے. تو اس لیے وہ نہ شوق پیدا ہوا اللہ تعالیٰ کا. لیکن ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ترک شہوات کی. لیکن اصل میں بھائی بات یہ کہ دنیا میں جو جنت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. پہلے دنیا کی جو جنت ہے اس میں وہ یہ ہوگا اگر اللہ سے، ہاں اللہ کا شوق نہیں ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ وہ کہنے لا تحصل فی قلب فیہ غیرہ، کہنے یہ چیزیں اگر غیر اللہ کی محبت دل میں ہے تو آپ کو حاصل نہیں ہوگی. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ. سنیے آپ، اب دیکھیے یہ مجھ کو ان کا جملہ بہترین لگا تھا امام ابن قیم، ہمیں آپ کے لیے جو ہم لوگ روایتی یا کیا کہتے ہیں اس کو کلچرل مسلمان ہیں. وہ کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ وَالزُّهْدِ وَالْعِلْمِ. سنیے آپ، چاہے یہ لوگ اہل عبادت ہوں، پنج وقتہ نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، سب کچھ ہوں، چاہے اہل عبادت ہوں، چاہے بہت زہد بھی ہو اور بہت علم اور علم بھی تھوڑا بہت ہے ان میں، لیکن ان کو یہ جب تک اللہ سے شوق پیدا نہیں ہوگا، بس اللہ کی عبادت کرنی ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے. آپ اس کو یاد رکھیے گا، اس یہاں سے عذاب و ثواب نکال دو تھوڑی دیر کے لیے. ہم کو اللہ کے نام میں مزہ آتا ہے، ہم کو اللہ کے مالا جپنے میں مزہ آتا ہے. جیسے یاد ہے آپ وہ پرانا شعر بہترین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہترین جو شعر کہے گئے ہیں، لاجواب اشعار، ان میں سے ایک شعر ہے کہ نام لیجیے اس کا، ہاں سرور ذکر سے، یاد ہے آپ کو، سرور ذکر سے اور مستی بیاں سے آئے گی. یہ سرور اور مستی تصوف ہے کہ سرور ذکر سے اور مستی بیاں سے آئے گی، میں وہ نام لوں گا تو خوشبو زبان سے آئے گی. تو یہ اگر آپ کو مزہ آ جائے کہ بھائی خوشبو جو ہے اللہ کے نام میں، تو کیا بات ہے صاحب، میں وہ نام لوں گا تو خوشبو زبان سے آئے گی. اب جو ہے نا، اب اس میں کوئی عذاب ثواب کا نہیں ہے، یہ صرف شوق ہے. جو نعت کا شعر ہے، پتہ نہیں کس شاعر کا شعر ہے، لیکن لاجواب کہ زباں پہ بار خدا یہ کس کا نام آیا، زباں پہ بار خدا یہ کس کا نام آیا کہ نطق نے بوسے میری زباں کے لیے. کیا اس سے اچھی استعارہ نہیں ہو سکتا صاحب کہ نطق نے بوسے میری زبان. جو الفاظ ہیں، نطق مطلب جو الفاظ بولے ہیں، ان الفاظ نے کس کیا ہماری زبان کو، کہ کیا تم نے نام لیا ہے. کیا استعارہ ہے، بہترین استعارہ ہے کہ صاحب زبان پہ بار خدا یہ کس کا نام آیا کہ نطق نے بوسے میری زبان کے لیے. اب یہ صرف شوق ہے صاحب، یہ صرف فرح ہے، اس میں عذاب ثواب نہیں، بس محبت ہے، تعلق ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو یہ حاصل ہو گیا وہ بیٹھے ہی دنیا میں بیٹھے ہوئے جنت میں. فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَبَى أَن يَجْعَلَ ذَخَائِرَهُ فِي الْقَلْبِ فِيهِ سِوَائِهِ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا ہے کہ وہ یہ تمام سکون جو جس کا تذکرہ ہوا ہے وہ ایسے آدمی کے دل میں رکھے جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت ہے. تو اللہ نے کہا نہیں، ہم یہ چیزیں پہلے دل صاف کرو، ہماری محبت لاؤ، پھر دیکھو ہم کیسے انوار برکات نازل کرتے ہیں.
اسی لیے اصل جو ہے وہ دل ہے صاحب. دل تو سب کو تیری سرکار سے مل جاتے ہیں. دل تو سب کو, آپ کے پاس بھی دل ہے, ہمارا بھی دل ہے, کہ دل تو سب کو تیری سرکار سے مل جاتے ہیں. درد جب تک نہ ملے دل نہیں ہونے پاتے. درد جب تک نہ ملے, جب تک اللہ کی محبت نہیں ہوگی تب تک وہ دل تھوڑی ہے. ورنہ کیا ہے, دل کا دھڑکنا جو ہے وہ علامت نہیں ہے کہ زندہ ہونے کی, وہ تو جانوروں کے پاس بھی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا نا کہاں پہ کہ انک لا تسمع الموتى, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. تو جو جن کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت نہیں, اللہ نے کہا ہے یہ مردہ ہیں, یہ حقیقتاً مردہ ہیں. تو اس لیے دل کا دھڑکنا علامت نہیں ہے زندگی کی, وہ تو میڈیکل سائنس آپ کو بتائے گی کہ ہاں بھائی ہی alive. لیکن اصلاً جو ہے اگر غیر اللہ کی محبت ہے تو وہ پھر دل ہی نہیں ہے. تو اس لیے فانی بدایونی نے اچھا شعر کہا کہ دل تو سب کو تیری سرکار سے مل جاتے ہیں, اور درد جب تک نہ ملے دل نہیں ہونے پاتے. اسی کا غزل کا شعر توحید کے اوپر بھی بہت پیارا ہے. فانی نے کہا تھا, سنایا تھا آپ لوگوں کو بہت پہلے, درد جب تک نہ ملے دل نہیں ہونے پاتے, کہ تو کہاں ہے. شیخ صاحب نہیں یہ بھی سن لیجیے, اس کے بعد والے شعر کہتے ہیں تو کہاں ہے, اللہ تعالیٰ سے مخاطب, تو کہاں ہے کہ تیری راہ میں یہ کعبہ و دیر. تو کہاں ہے یعنی جو مسجدیں ہیں یہ سب جو ہیں, تو کہتا ہے تو کہاں ہے کہ تیری راہ میں یہ کعبہ و دیر نقش بن جاتے ہیں, منزل نہیں ہونے پاتے. سب اللہ تعالیٰ کے نقش ہیں لیکن یہ منزل نہیں ہے. نقش بن جاتے ہیں, منزل نہیں ہونے پاتے. کہ تو کہاں ہے کہ تیری راہ میں یہ کعبہ ہو, چاہے کعبہ ہو, چاہے دیر ہو, مسجد ہو, کچھ بھی ہو, یہ سب ایک نقش ہیں, نقش بن جاتے ہیں, منزل نہیں ہونے پاتے. اب وہ شیخ صاحب جو شعر میں سنانا ہے وہ بہت پیارا شعر ہے صاحب. فانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے وہ فطری چیز ہے صاحب. جو غیر فطری آدمی ہے نا اس کو اللہ سے محبت نہیں ہوتی صاحب. اس کو اس نے بہت عمدہ طریقے سے کہا, کیا کہتا ہے, کوئی چٹکی سی, یاد ہے, کوئی چٹکی سی کلیجے میں لیے جاتا ہے. بہت پیارا شعر صاحب. کوئی چٹکی سی, وہی غیر فطری چیز ہے نا, تو آپ کو چپتا ہے, تو کہہ رہے کوئی چٹکی سی کلیجے میں لیے جاتا ہے, ہم تیری یاد سے غافل نہیں ہونے پاتے. کوئی چٹکی سی کلیجے میں لیے جاتا ہے, ہم تیری یاد سے غافل نہیں ہونے پاتے. کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد یہ فطری ہے. آپ جتنی میوزک سن لیجئے, جتنی گندگی اپنے فون پر اور اسکرین پر دیکھ لیجئے, آپ میں ایمان ہے اور اگر ایمان نہیں بھی ہے نعوذ باللہ, تو وہ چٹکی سی آتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہو یار. غیر اللہ جو ہے, غیر اللہ میں محبت نہیں صاحب, محبت اللہ میں ہے, غیر اللہ میں نہیں صاحب. اس بات کو سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات صاحب. تو اس لیے کہ چٹکی سے کلے اچھا اس نے کہا صاحب, کوئی چٹکی سے کلے آیا. خیر چلیے اور بھی اشعار ہیں لیکن چھوڑی. پھر کہ فإن اللہ, اس کو کہنا فإن اللہ سبحانہ ابا, ابا کہتے ہیں انکار کرنا, انکار. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے انکار کر دیا کہ ان یجعل ذخائرہ, کہ یہ سارے شوق, فرح, انبساط, ابتہاج, یہ جو ذخائر ہیں, اصل ذخائر یہ ہیں, ٹریجرز یہ ہیں, دنیا کے ٹریجرز یہ ہیں, وہ ایسے فی قلب فیہ سوا, کہ اس ایسے آدمی کے دل میں رکھے جس میں غیر اللہ بسا ہوا ہے. وَهِمَّتُهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِغَيْرِ, سبحان اللہ, اور اس کے جو بھی منصوبے ہیں دنیا میں کچھ کرنے کے, ان کا تعلق تو اس نے غیر اللہ کے ساتھ لگایا ہوا ہے. آپ کو جو بھی دنیا میں کرنا ہے اس کا مقصد اللہ کا
کی خوشنودی کا حصول نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کہاں آپ بھٹک رہے ہیں, زندگی اسی میں ختم کر دی. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ وَإِنَّمَا يُودَعُ ذَخَائِرُ فِي قَلْبٍ يَرَى اب سنیے شیخ صاحب کیا پیاری بات کہی, سنیے آپ. یہ بات اما بہترین ہے, اس کو کہتے ہیں آب زرعی سے لکھنے کے لائق ہے. بھائی مجھ کو تو بہت پسند آئی یہ بات, شاید آپ کو بھی آئے. كَإِنَّهُ وَإِنَّمَا يُودَعُ ذَخَائِرَهُ فِي قَلْبٍ, کہنے کہ اللہ تعالیٰ ان ذخائر کو اس آدمی کے دل میں رکھے گا. يَرَى الْفَقْرَ غِنًى مَعَ اللَّهِ, جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر اللہ مل گیا تو دنیا کا جو فقر ہے نا ہمارا, پاورٹی جو ہے, یہ اصل میں امیری ہے. یہ اصل میں امیری ہے, امیری ہے. اللہ مل گیا نا تو اللہ کے خوشنودی کے حصول میں جو ہم کو تگ و دو, یہ لوگ کہاں سے کہاں پیسے کما گئے, لیکن ہم کو فقر ملا, ہم کو پاورٹی ملی. لیکن پاورٹی میں محبت ہے. تو اگر پاورٹی ہے رائٹ, تو یہ اصل میں امیری ہے, یہ اصل میں امیری ہے. والغنا فقر دون اللہ, اور اگر اللہ کو چھوڑ کے آپ کو پیسہ ملا تو یہ فقر فقیری ہے. یہاں آپ مفلس ہیں, پھر آپ قلاش ہیں, کیونکہ آپ کو دنیا مل گئی لیکن جس کے لیے آپ کو بنایا گیا تھا وہ ملا نہیں. آپ کو دنیا بھر مل گئی لیکن اللہ نہیں ملا. تو تم تم جو ہو اپنے کو امیر سمجھ رہے ہو, غنی سمجھ رہے ہو, کہ فقر, تم فقیر ہو. وہ شعر کیا کہ کتنے تمنگر ہو گئے, ایک ہے نا, ایک سادہ سا شعر ہے, کہتے ہیں کتنے تمنگر ہو گئے, کتنے مفلس ہو گئے. دنیا ہے سب چل رہی ہے ایسی, کتنے تمنگر ہو گئے اور کتنے مفلس ہو گئے, جب دونوں مر گئے برابر ہو گئے. جب دونوں مر گئے برابر ہو گئے. اپنے قبرستان شہر خموشہ, تو جب دونوں مر گئے برابر ہو گئے. تو اس لیے یہ ہم ایسے ہیں یہ دنیا میں دونوں برابر ہو گئے. آپ دیکھیں, نہیں وہ تو چھوڑ دیں, ابھی دنیا میں یہاں صرف جو ہم ظاہر بینی میں, تو اس کو یہ فرما رہے کہ والغنا فقر, یہ جو امیری تم نے سمجھی ہے یہ فقر ہے, کیونکہ تم نے امیری حاصل کی غیر اللہ کے ساتھ. نمازیں چھوڑیں, آپ شوق پیدا نہیں کیا, دنیا بھر بھاگتے رہے. آپ سمجھیں, پھر کہہ رہے ہیں والعزت ذلا دونہ, اور عزت جو ہے جو تم نے کمائی ہے اصل میں یہ ذلت ہے, تم سمجھ نہیں رہے ہو, کیونکہ تم نے عزت اللہ کے احکام کو توڑ کے کمائی ہے. تو یہ اصل میں ذلت ہے. وَالذِّلُّ عِزًّا مَعَهُ, اور یہ جو ذلت تم جس کو سمجھ رہے ہو یہ عزت ہے اگر تم نے اللہ کی مان کے چلے ہو. تو اصل ہے اللہ. یہ جو کیفیات ہیں یا جو سٹیٹس ہے نا, یہ سب بھائی کچھ نہیں ہوتا, یقیناً آپ کچھ نہیں ہوتا. مر گئے صاحب کچھ نہیں ہوتا, عارضی ہے. دنیا میں ہی کوئی کسی کو نہیں پوچھتا ہے, تو مرنے کے بعد آپ کو کون پوچھے گا؟ دنیا میں شاید صاحب کون کس کو پوچھتا. ہمارے آپ سے غرض ہے اس لیے ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. ہمارے آپ سے غرض نہیں ہوگی ہم آپ کو سلام بھی نہیں کریں گے. یہاں دنیا مطلب سب غرض. آپ ڈاکٹر صاحب ہیں, ہم کو آپ سے پتہ نہیں کب کام پڑ جائے, اس لیے ہم کہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, خیریت سے ہیں آپ؟ لوگ امام صاحب سے تعلق رکھتے ہیں کہ یار ان سے دعا کروائیں گے, اور ہم مر گئے تو یہ ہماری نماز جنازہ ہی پڑھیں گے, اور ہمارے بچوں کو, ہمارے جو بھی آپ ہے وہ اس چکر میں کوئی بے غرض نہیں صاحب. بہت کم لوگ ہیں جی.
اس نے کا شعر ہے تھا اس کا اپنا بشیر بدر کا کہ کیا تھا کیا آپ سنایا تھا نا کہ وہی کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے. ہمیں یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو. یہ نئے مزاج کا شہر سب خود غرض ہے. یہ نئے مزاج کا شہر ہے. کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے. یہ نہیں یعنی صاحب آپ آگے آپ سے یہاں کوئی محبت نہیں. آج کل سب گلے لگاتے بھی تو ہیں تو آدمی کو دیکھ کر. ارے اس کو چھوڑیے، جنازے میں بھی امیر آدمی کے آئیں گے، غریب آدمی ملے گا مرے گا تو آپ کہتے ہیں ہمیں آتا ضرور بہت مصروف ہوں. اگر کمیونٹی کا ایک امیر آدمی بن جائے گا مر جائے گا، لیکن وہ سٹیٹس ہے کہ سب ہوں گے ہم کیوں نہیں ہوں گے، اتنا بڑا امیر آدمی مرا ہے. لوگ کہیں گے یار تم کو ان سے تعلق نہیں تھا، وہ تو بڑے امیر آدمی تھے. اس چکر میں آیا تھے کہ وہاں پر ہمارے سٹیٹس کے لوگ ہوں گے کہ جو مرا ہے جو مردہ ہے وہ بڑا امیر آدمی تھا. اب اس کے چکر میں چونکہ وہ گھر بھی اس کے بیگم بچے تو ہیں امیر، تو اس چکر میں آتے ہیں. ہم دیکھتے ہی ہیں بیچارہ کوئی غریب مر گیا، اچھا آپ سے اللہ مغفرت فرمائے. آتا ضرور لیکن کیا بتائیں بس مصروفیت ایسی تھی میں نہیں آ پایا. اچھا اللہ بھائی مغفرت فرمائے. اچھا اور بتائیے کیا حال چال ہے. ختم. امیر مر گیا تو اس کا تذکرہ اس کے گھر جائیں گے، اس کے بیگم بچوں سے کہیں گے کہ بھائی یہ ہے بڑے اچھے آدمی تھے. تو یہ ایک عجیب، تو یہ خود غرضی ہے. آدمی سے نہیں ملتا ہے. جیسے اس نے کیا نا اپنا جگر کا ایک غزل کا مطلع کہ آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے. سمجھے آپ، دل نہیں ملتا. بہر تو اس کو یہ فرمانے کا وَالنَّعِيمُ عَذَابًا دُونَ، کہ کہنے کہ جتنی نعمتیں ہیں یہ اصل میں عذاب ہیں تمہارے لیے اگر یہ کو نعمتیں ملی ہیں اللہ کو چھوڑ کر. وَالْعَذَابُ نَعِيمًا مَعَهُ، اور جو سخت حالات ہیں یہ اصل میں اللہ کا کرم ہے تمہارے اوپر اگر یہ سخت حالات اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے تم کو ملے. تو مطلب یہ باٹم لائن صاحب یہ ہے، اصل ہے سب اللہ تعالیٰ. غیر اللہ جو ہے سمجھا ان کی محبت نہ ہو، جو محبت ہو اللہ تعالیٰ کی. وہ آخری جو ایک جملہ ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا، وبالجملہ عربی میں کہتے ہیں کہ کنکلوژن یہ ہے، وبالجملہ کنکلوژن یہ فلا یر الحیات الا بہ ومعہ. سبحان اللہ. وہ یہ کہ انسان زندگی کا تصور ہی جو ہے وہ یوں کرے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے ہی ہم کو بنایا گیا ہے. ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کر، اور اگر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہے تو زندگی ہے، ورنہ اس سے موت اچھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے تو زندگی ہے صاحب، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ زندگی میں نہیں، اگر اللہ تعالیٰ زندگی میں ہمارے نہیں ہے تو بھائی ایسی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. والموت والألم والهم والنعم والغم والحزن اذا لم يكن معه فهذا، تو کہتے ہیں فہذا له جنتان. آخر میں کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے دو جنتیں بنائی ہیں. جنت فی الدنیا معجلہ، دنیا کی جو جنت ہے وہ یہ تو بہت جلدی مل جائے گی. تھوڑی سی کوشش کرو گے تم کو دنیا میں جنت مل جائے گی صاحب. تھوڑی سی کوشش، شباب بھائی تھوڑی سی کوشش کریے، کوئی لمبی کہانی نہیں ہے. اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیجئے، دنیا میں بیٹھے ہوئے جنت دیکھیے. وہ کیا ہے صاحب، وہ مولانا محمد علی جوہر کا شعر سنایا تھا آپ کو کہ ہر بات پہ راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ. ہر بات پہ راضی، ہر بات پہ جو بھی حالات آئے، ہر بات پہ راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ.
دنیا میں بیٹھے ہوئے جنت کا مزہ دیکھ، دنیا میں بیٹھے ہوئے جنت کا مزہ دیکھ. تو یہ ہے کمپلین کرنا، اللہ سے پھڈا کرنا، نعوذ باللہ، یہ حماقت ہے. کہاں جائیں گے آپ؟ مر جائیں گے؟ اب مر کے کہاں جائیں گے؟ اللہ ہی پاس تو جائیں گے. اب تو کیا ہے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو اس لیے جو ہے یہ تو اچھا. وجنت یوم القیامہ مؤجلہ، اور جو قیامت کے روز جو جنت انشاءاللہ ملے گی وہ تو مؤجلہ ہے، وہ دور ہے. اس کے لیے مرنا شرط ہے نا، پتہ نہیں کب مریں گے. تو اب لیکن جو چیز حاصل ہو سکتی ہے وہ تو دنیا میں جنت ہے، وہ ہے شوق اللہ. وہ حاصل ہوگی صرف شوق سے، اللہ کا شوق ہو جاتا. بس غیر اللہ کا شوق نکالیے تھا، اللہ کا شوق لائیے تو دنیا میں بیٹھے ہوئے جنت ہے صاحب. اب یہ صاحب سمجھنے کی والی بات ہے صاحب. بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، بہت شکریہ. چلیے صاحب اب مدارج السالکین. حضور اس کو یوں سوچنا چاہیے جو جس آدمی کو اس سے پوری ہوتی ہیں، یہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کی اپنی ضرورت کہاں سے پوری ہو رہی ہے. اس کی اپنی ضرورت بھی اللہ ہی پوری کر رہا ہے. تو اس لیے اللہ ہی اللہ ہے. اسی لیے صاحب قرآن سمجھنا بہت ضروری ہے. قرآن ہی بتاتا ہے کہ اصل الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ گویا وہ ہے، اور کہیں صاحب سکون ہے نہیں، سکون ہے نہیں صاحب. آج کل جو سوسائڈ ریٹ ہیں، خودکشی کے ریٹ ہیں، کتنے ہائی ہیں، کس قدر ہائی ہے. جو خوشحال لوگ کر رہے ہیں. جی 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 شیخ صاحب، اس قدر سوسائڈ کا فیشن چلا ہوا ہے، جس کو دیکھو. جی 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 تو اس لیے اصل میں خوشحالی سے بنا دیا ہے کہ کوئی آدمی فیمس ہو گیا، کوئی پیسہ ہو گیا، لیکن اس سے اگر خوشی اطمینان ہوتا تو یہ لوگ خودکشی نہ کرتے. اسی لیے ہمارے استاد کہتے تھے کہ تم کبھی یہ نہیں دیکھو گے کہ کوئی اہل تقوی اللہ والا آدمی اس نے خودکشی کی ہو، کیونکہ بھائی وہ دنیا میں بیٹھے ہوئے جنت کا مزہ لے رہے ہیں. یہ جو ہیں ہاں ان کو تو اس قدر مزہ آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی جب تک زندگی اللہ نے دی ہوئی ہے ہم تو جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، ہم کو خودکشی کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر جب مر گئے تو انشاءاللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. تو بھائی آپ کے تو دونوں ہاتھ جو ہیں وہ گھی و شکر میں، لیکن اس کے لیے صرف اتنا کرنا ہے کہ غیر اللہ کو نکالنا ہے اور اللہ کو لانا ہے. اچھا ایک چیز اس میں بتا دیں صاحب، اس سے پہلے آپ کو معلوم ہی ہے صاحب، سب یاد دہانی کے طور پہ کہہ رہے ہیں بھائی، گناہ میں چاہے فلمیں ہوں، چاہے گندی فلمیں ہوں، چاہے گندے لیرکس ہوں، چاہے میوزک، میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ عام ہے نا، یہ ایک عام چیز ہے نا. اس میں ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں، رائٹ. اور جوانی میں کیا بھی ہے، نعوذ باللہ. بڑی فلمیں دیکھی، حالانکہ الحمدللہ ایسی گندی نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل ہوتی ہیں، نعوذ باللہ، نتھنگ لائک دیٹ، صاف ستھری. لیکن آج کل کا جو ہے وہ تو بالکل مطلب اس کے ان سب کو دیکھنے کو اللہ کا شوق کہاں رہے گا. ان سب دیکھنے کے بعد صرف شیطان ہی کا شوق رہے گا. مطلب اور یہ جو ننگے بدن اس کو دیکھنا، سیکشول ایکٹس کو دیکھنا، یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی باتھ روم میں پخانہ کرے اور اس کو فلم کرے اور آپ کو بڑا مزہ ہے کہ دیکھو یہ پخانہ کر رہا ہے. کسی کو پخانہ کرتے ہوئے دیکھ کے آپ کو خوشی ہوگی، آپ اس کو انجوائے کریں گے.
ارے بھائی یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو سیکشول ایکٹس رکھے ہیں یہ بھی ضرورت کے تحت رکھے ہیں، اس میں ہاں تو وہی میں کہہ رہا ہوں، تو اس میں جو ہے تو اس لیے صاحب یہ سب جو ہے سمجھنے کی بات ہے کہ یہ ہر چیز کو اپنی جگہ رکھیے، پھر مزہ ہے فیس بک، ہاں ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھیں۔ ارے شفیق بھائی ہر طلاق کے پیچھے، تقریباً ہر طلاق کے پیچھے فیس بک کا ہاتھ ہے، تقریباً اف ناٹ آل، تقریباً مطلب تو ٹیکنالوجی کو اگر آپ غلط استعمال کریں گے تو وہ ہوگا۔ اب یہ ہو گیا ٹیکنالوجی چونکہ اتنی سستی ہے، سب کو ایکسیسیبل ہے تو وہ ہو رہا ہے، لیکن باٹم لائن یہ اس میں ڈپریشن ہے، آپ دن بھر دیکھنے کے بعد ڈپریشن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہمارے نام میں سکون ہے، تو آپ کہاں اللہ کو چھوڑ کے آ رہے ہیں بھائی؟ لیکن مسئلہ یہ ہے شیخ صاحب کہ یہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے تھا تاکہ غیر مسلمین ہم سے ان کو دیکھ کے دین کی طرف آئیں۔ ہم لوگ خود ہی بھول گئے، جی ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، تو اس وجہ سے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، ثاقب لکھنوی کا شعر۔ چلیے سر چائے آپ نے بہت عمدہ بنا دیتے ہیں بھائی، یہ ٹھنڈک میں صاحب صبح آپ کی چائے جو ہے مزہ آتا ہے بہت۔ وہ کافی آئی تھی آپ کے پیچھے 2 ہفتے، تو وہ بیکار، وہ مطلب آدھو آتی، لیکن ہاں پھر وہ پچھلے ویک چائے آ گئی تھی، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بھائی پانی نہ ہو تو تیمم کر لیں، تو کافی کی مثال تیمم تھی، لیکن کہا پچھلے ویک آئی تھی۔ چلیں صاحب چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں مدارج السالکین میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ حیا کی بات آگے بڑھا رہے ہیں صاحب، اور آگے فرما رہے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، نہیں یہ شیخ عبداللہ حربی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ، پھر آگے اس کی تشریح ابن قیم رحمۃ اللہ۔ شیخ الاسلام صاحب فرما رہے ہیں الحیا من اول مدارج اہل الخصوص یتولد من تعظیم منوط بود۔ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ والے ہیں، اہل خصوص کہتے ہیں جو اللہ والے ہیں، جو ایک مرتبے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز کر دیا، اللہ والے ہیں، اللہ سے بھائی قرب رکھتے ہیں، کہ ان کا جب ان کی ابتدا ہوئی تھی نا، جب ان کی سلوک کی ابتدا ہوئی تھی، شروعات جب ہوئی تھی نا، تو یہ حیا ہی سے شروع ہوئی تھی۔ یہ اصل میں حیا ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لاتی ہے۔ بے حیا آدمی اللہ کے قریب نہیں رہ سکتا، بے حیا شیطان کے قریب رہتا ہے، اور با حیا جو ہے وہ اللہ کے قریب۔ اسی طرح ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ یہ جو بے حیا لوگ ہیں نا، مبذرین میں بے حیا بھی ہیں، جو بے حیا لوگ ہیں نا یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان کا یہ کی تاریخ رہی ہے کہ ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کا کفور رہا ہے، ناشکرا رہا ہے۔ تو یہ فرمانے ہیں کہ جو اللہ والے ہیں، جن کا نام لیتے ہیں، ان کا کہتے ہیں بھائی وہ اتنے بڑے تھے، اللہ تعالیٰ اللہ کے ولی تھے، اللہ قطب تھے، ابدال تھے، جو بھی تھے، جو تھے، کہنے ان کا جو پہلا سٹیپ تھا نا وہ اصل میں حیا ہی پر مبنی تھا۔ اب ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام کی اس تحریر کی
تفسیر کر رہے ہیں, تفسیر سنیے, تشریح کر رہے ہیں. انما جعل حیا من اول مدارج اہل السلوک. کہہ رہے ہیں دیکھو شیخ الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ والوں کے لیے پہلا جو سٹیپ تھا وہ حیا ہی پر مبنی تھا. لما فی من ملاحظت حضور من یستحم, کہنے کو, اور وہ اس وجہ سے کہ ان کو اس بات کا احساس پیدا ہو گیا تھا کہ وہ کون ذات ہے, رائٹ, وہ کون ذات ہے جس سے ہم کو حیا کرنی چاہیے. مطلب اللہ ان کے سمجھ میں آنے لگا تھا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا علم تو کوئی نہیں رہ سکتا نا پورا, لیکن وہ سمندر کی ایک بوند حاصل ہو گئی تھی ان کو. انہیں بھائی وہ کون ہے, من یستحیا منہ, وہ کون ہے. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا کسی بڑے آدمی کو منقول ہے کہ ان پر عجیب حال طاری ہوتا تھا جب وہ نماز کی تیاری کے لیے وضو کرتے تھے. تو وضو کرنے میں ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی, کبھی کبھی ان پر کپ کپی ہوتی. تو ان کے شاگردوں نے پوچھا حضرت یہ آپ اکثر دیکھا کہ آپ وضو کرتے ہوئے آپ کانپنے لگتے ہیں, ایسا کیوں کرتے ہیں, کیا بات ہے, کیا پانی ٹھنڈا ہے, پانی تو آپ کو کپ کپی کیوں آتی ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا شرط یہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بات یہ کبھی احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے رہنے کی تیاری کر رہے ہیں. مطلب وہ کون ذات ہے جس کے سامنے کھڑے رہنے کی ہم تیاری کر رہے ہیں. مطلب کہاں اللہ کہاں ہم, مطلب اب اس کے آگے ہم تیاری کر رہے ہیں جانے کے لیے. تو کہنا اس کی کب کبھی, تو ابھی کہنے گے کہ یہ اللہ والے جو ہیں ان کی ابتدا ایسی ہوئی کہ یہ شعور پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے, تو اس سے حیا آنے لگی. اب حیا آنے لگی کہ ہم نماز کیسے چھوڑ دیں. مطلب کہنے گا اول سلوک اہل الخصوص, اور یہ اہل خصوص جو تھے, جو خاص لوگ تھے اللہ تعالیٰ کے, رائٹ, اولئک حزب اللہ جو ہے, الا ان حزب اللہ هم المفلحون, کہ یہ جو خاص اللہ والے تھے ان کا یہ پہلا سٹیپ تھا سلوک میں. پھر تو یہ بہت دور تک چلے گئے الحمدللہ, لیکن یہ ابتدا ان کی حیا سے ہوئی ہے. اگر حیا نہ ہوتی تو یہ بے حیا ہوتے, اور بے حیا ہوتے تو ان کو کچھ نہ ملتا. جو کچھ ملا وہ حیا کی بنا پہ ملا, کہ اللہ سے حیا رہی تھا, کیسے ہم اللہ کی نافرمانی کر لیں بھائی. تو کہتے ہیں ان یروا الحق سبحانہ حاضرا معه وعلیہ بناء سلوکہم. سنیے صاحب, اور پھر جب حیا آئی, رائٹ, جب حیا آئی تو یہ شعور آیا کہ ارے بھائی اللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ ہر وقت ہے. ہم بھول گئے تھے یہ پڑھا پڑھنا بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو حاضر ہے ہر وقت میرے ساتھ. تو ہم کو حیا کیوں نہیں آئی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے. حیا فجر وقت ہم سوتے کیسے رہ گئے جبکہ اللہ میرے ساتھ ہے یار, یہ بات ہم کیسے بھول گئے تھے. اب حیا آ رہی ہے آپ کو, اب آپ کو حیا آ رہی ہے. حیا علامت ہے ایمان کی, اس لیے بے حیا آدمی جو ہے اس کا ایمان بالکل لوسٹ اس پہ درجے پہ چلا جاتا ہے. اسی لیے کسی بھائی کو بتانا پڑے حیا کے قواعد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چھوڑ دو اس کو, اس میں اصل میں ایمان پہ اس پہ کام کرو. اگر اس کا ایمان ہو, کسی بھی صاحب ایمان کو حیا کا پارٹ پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. سنیں گے آپ حیا کے اصول تب بتاتے ہیں جب آدمی میں ایمان کی کمی ہے. کوئی مرد ہو یا کوئی ہماری بہن ہو جو غلط کپڑے پہنتے ہیں, جو بے حیائی کے ساتھ نکلتے ہیں یا نکلتی ہیں, تو اس پرابلم ان کی یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ اس کو کیا حیا سمجھائیں گے. آپ حیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھائی جا سکے. حیا تو دل میں پیدا ہوتی ہے, اور وہ تب پیدا ہوتی ہے جب ایمان ہوتا ہے. اسی لیے آپ کسی سسٹر کو بتائیں کہ سسٹر آپ نے جو کپڑے پہنے غلط ہے, وہ کہ میں تو نہیں سمجھتی, اور پھر آپ سے آپ کون ہوتے ہیں, آپ کو کس نے حق دیا ہم پہ ترک. بات یہ نہیں ہے,
بات یہ آپ ایک ابھی وہ توا ٹھنڈا تھا، آپ نے روٹی ڈال دی، اب ٹھنڈا توا ہے، روٹی کیسے پکے گی؟ تو وہ جو سسٹر ہیں یا بردر ہیں، مسئلہ یہ ہے ان کو آپ لباس کے اصول سمجھاتے رہیے، سمجھ میں نہیں آئیں گے. بھائی کوئی سسٹر حجاب نہیں کر رہی، آپ کو اس کو حجاب نہیں کرا سکتے. کوئی دوپٹہ نہیں پہن رہی، آپ اس کو دوپٹہ نہیں پہنا. کوئی ٹائٹ کپڑے پہن رہی ہیں، آپ ان کو سمجھا ہی نہیں سکتے، امپاسبل ہے. کیونکہ وہ مطلب جو کہتے ہیں ترکی بترکی جواب آپ کو دیتی رہیں گی. آپ ایک بات کہیں گے، نہیں میں تو نہیں مانتی، آپ دقیانوسیاں ہیں، آپ فنڈامنٹل. لیکن اگر آپ کو ایمان بتائیں گے نا، صرف ایمان پہ کام کریں. اسی لیے کہا کہ تنقید مت کریں، آپ پازیٹیو باتیں کریں. اللہ رسول جیسے جتنا ایمان آئے گا اتنی حیا آئے گی، جتنا ایمان آئے گا اتنی حیا آئے گی. اسی لیے حج کرنے کے بعد بھی لوگ اللہ کے گھر کا نظارہ کر کے آنے کے بعد بھی لوگوں میں حیا نہیں آتی. اب اس لیے اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ اصل حیا. اچھا اب دیکھیے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہنے حیا پیدا ہوتی ہے ایمان سے. ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایمان پیدا ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کے مطالعے سے. آپ اللہ کی نعمتوں کو جتنا قریب سے دیکھیں گے اتنا ایمان بڑھے گا. اور دوسری چیز جو کیا جنید بات ہے، ورؤیت التقصیر، اور اپنے جو اعمال ہیں نا، اپنے اعمال وہ کتنے ناقص ہیں ان کو آپ یاد رکھیے گا تو حیا آئے گی. آپ اپنے جو بھی اچھے اعمال کیے نا ان کو دیکھیے گا تو صرف اس میں تقصیر نظر آئے گی، کمیاں ہی کمیاں نظر آئیں گی، کہ بس اس سے حیا آتی ہے. وہ پرانا شعر کس کا ہے؟ شاید امیر مینائی کا شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے. اللہ کی اسی معرفت پہ انہوں نے کہا کہ کل میں نے گلستان میں اوراق گل دیکھے. یاد ہے آپ کو؟ کل میں نے گلستان، یہ اوراق گل سمجھے، یہ جو فلاورز ہیں، پتیاں ہیں، اوراق گل پھول سمجھے. کہتے ہیں دیکھیے کل میں نے گلستان میں اوراق گل دیکھے، مطلب پہلی مرتبہ بہت غور سے دیکھا میں نے بچپنے سے دیکھ رہا تھا پھول، لیکن کہتے ہیں کل میں نے گلستان میں اوراق گل دیکھے، تیرے حسن کی شرحیں لکھی ہوئی تھی ان رسالوں میں. تیرے حسن کی شرحیں لکھی ہوئی تھی ان رسالوں میں. یہ ہر پھول ایک کتاب ہے. ہاں مطلب یہ پنکھڑیاں نہیں، اللہ تعالیٰ کو حسن کی صنائی کی، صنعت کی، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اس کی شرحیں لکھی. ابھی تک ہم نے سمجھا تھا کہ بتایا کہ اللہ بہت بڑا ہے. جب ہم نے پھول دیکھا تو اس کی شرح سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے. تو تیرے حسن کی شرحیں لکھی ہوئی تھی ان رسالوں میں. یہ ہر کتاب ایک بذات خود جو ہے وہ ایک کتاب ہے، بس آنکھیں ہونی چاہیے دیکھنے کے لیے. تو اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ مشاہدۃ النعم. جنید بغدادی کہتے ہیں بھائی جو نعمتیں بکھری پڑی ہیں تمہارے چاروں طرف، ان کا مشاہدہ تو کرو، تو تم کو اللہ سے حیا آئے گی کہ اللہ نے کیا کچھ نہیں کیا ہمارے لیے. اور وہ تقصیر و رؤیت التقصیر، اور اپنے اعمال جب دیکھو کہ بھائی ہم نے حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، نماز بھی پڑھی، تجربے، اس میں تقصیر کتنی ہے، تو آپ کو حیا آئے گی اللہ تعالیٰ. تو ایک تو اللہ کی نعمتیں بھری پڑی ہیں، اور دوسری طرف ہم نے کیا کیا ہے، تو آپ کو پھر حیا آئے گی. تو جنید بغدادی کہہ رہے ہیں تم صاحب ایمان ہو نا تو ان دونوں چیزوں پہ کام کرو، دیکھو تمہیں حیا آئے گی. اچھا ایک چیز بڑی لطیف ہے صاحب، یہاں پہ سنیے گا. دیکھیے صاحب
ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طریقہ یہ ہے، معاف کریے شیخ الاسلام صاحب حلوی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جتنی صفات میں 100 صفات بیان کی نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی، رائٹ، 100، ہر صفت کو وہ 3 جگہ تقسیم کرتے ہیں، 3 جگہ تقسیم کرتے ہیں. تو ایک درجہ اول، درجہ ثانی اور درجہ ثالث. اب حیا کو بھی انہوں نے درجہ اول، درجہ ثانی اور درجہ ثالث میں تقسیم کیا ہے، رائٹ. اس سے کیا ہوتا ہے، سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. وہ پھر الگ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیتے ہیں. اب دیکھیے اس میں جو انہوں نے درجہ اول لکھا ہے، اچھا سنیے آپ اس کو سنیے، یہ بہت لطیف چیز ہے صاحب. درجہ اول کہ وَهُوَ عَلَىٰ، اب حیا کے بھی 3 درجے ہیں وہ فرما رہے ہیں. پہلا درجہ حیاء یتولد من علم العبد بنظر الحق الیہ، سبحان اللہ، فیجذبہ الی تحمل هذه المجاہدہ ویحمل علی استقباح جناحہ ویسکتہ عن الشکوى. تو یہ تو ابن شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کی. اب اس کی تشریح سن لیے تاکہ یہ تھوڑی مشکل عبارت ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں، یعنی کہنے لگے دیکھو کیا شیخ الاسلام صاحب نے فرمایا، ہم تم کو آسان الفاظوں میں بتاتے ہیں. فرماتے ہیں ان العبد، کوئی بھی بندہ، توجہ کریے، کوئی بھی بندہ جب اس کو علم ہوتا ہے، اپنا ناصر بھائی یہ دیکھیے، جب بھی نظر ہوتا ہے کہ ان رب تعالی ناظر الیہ، جب اس کو یہ علم ہو جائے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اورثہ ھذا العلم حیاء منہ، یہ علم جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ رائٹ اوے اس کے اندر حیا پیدا کرے گا. ہے یہ علم پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ، ہم سنتے ہیں علم نہیں پیدا ہو رہا ہے، کہ جہاں یہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ، ناظر، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. جیسے یہ کیمرے لگے ہیں نا، اب کوئی آدمی واچ کر رہا ہے کمرے میں بیٹھے ہوئے اسکرین کو، 10 کیمرے لگے ہوئے ہیں. السلام. تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ صاحب وہ آدمی دیکھ رہا ہے، تو آپ کو حیا آئے گی کہ ہم کیسے کچھ لے کے بھاگ جائیں، کچھ چوری کر لیں، وہ بندہ دیکھ رہا ہے. تو یہ جو ہے، اس کو یہ فرما رہے ہیں ابن قیم کے بندے کو جب یہ علم ہو جائے کہ ان رب تعالی ناظر الیہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو دیکھ رہا ہے، اورثہ ھذا العلم حیاء منہ، تو یہ علم اس کے اندر رائٹ اوے حیا پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ سے حیا آئے گی. یجذبہ الی احتمال اعباء الطاعہ، پھر کیا ہوگا کہ یہ عقیدہ اس کو اعمال کی جو مشقت، نہیں دیکھیں ظفر بھائی، جن اعمال کو اب تک یہ مشقت سمجھ رہا تھا، یہ علم اس کے لیے وہی اعمال کرنا آسان کر دے گا. محبت ہوگی. اور ظفر بھائی وہ یہ نا اللہ دیکھ رہا ہے، تو اب آپ یہ کہیں یا 5 وقتہ نماز پڑھنا، مسجد آنا، فلاں کرنا مشکل تھا، اب آسان ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں وہ مشکل نہیں ہے انسان کے لیے. یہ اصل میں آپ کا عقیدہ ہے جو اسی اعمال کو مشکل بناتا ہے یا آسان بناتا ہے. اصل ہے عقیدہ. اگر آپ کا عقیدہ صحیح بن گیا تو پھر آپ کو کے لیے کوئی طاعت کا کام مشکل نہیں ہے. آپ دیکھیے نا، وہی شرابی کمیونٹی ایمان بن گیا، شراب چھوڑ دی صحابہ نے. بھائی کوئی وہاں کاؤنسلنگ سیشنز نہیں ہوئے تھے مدینہ شریف میں کہ پلیز آپ تھوڑا کم کر دیں، 10 پینگ کا پیتے تھے، دیکھیے اب آپ 8 کر دیں، اب اگلے مہینے آئیے گا تو ہم دیکھیے اس کو اور آپ بتائیں گے، فلاں دوا فلاں، کچھ نہیں تھا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، ختم ہو گیا. فاجتنبوہ، بس اب آپ پیئیں گے نہیں. ایمان بن گیا تو یہ شرابی جو جس کو کہتے ہیں وہ جو شراب کے رسیہ تھے، جو خاندانی طور پہ شرابی تھے خاندانی شرابی تھے، ان کو چھوڑنا میں کوئی مشقت نہیں ہوئی.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں بہت آسان ہیں. انما الدین یسر، نبی پاک نے فرمایا دین بڑا آسان ہے. مشکل تب ہوتا ہے جب ہم کو ہمارا ایمان کمزور ہو جائے، ورنہ دین آسان ہے. اب دین آسان ہے. ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ ابھی ہمارے بچے جو ہیں ان کے لیے فجر میں اٹھنا مشکل ہے نہیں ہے. ابھی اسکول کھل جائیں گے، یہی ماں باپ ان کو اٹھائیں گے 6 بجے، بیٹا اسکول کی بس آ رہی ہے 6:30 بجے، اٹھ جاؤ. وہی بچہ اٹھ جائے گا، او اماں ارے حاضر ہم کو ابھی شاور لینا ہے، اماں جلدی سے وہ بنا دی، بس میں شاور لے کے آیا. ارے بھائی یہ کیا ہوگا؟ یہ اٹھنا 6 بجے بچوں کو آسان کیسے ہو گیا؟ اور جب یہ آن لائن چل رہا ہے تو بچے سو رہے ہیں، 8-9 بجے اٹھے، پھر ہم کر لیں گے ابھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں کوئی بھی کام مشکل آسان ہوتا ہے عقیدے کی بنا پہ. عقیدہ جو ہے آپ سمجھیں، اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو ایک تو حیا پیدا ہوگی، وَيُذِّبُ إِلَىٰ احتمال آباء الطاعت، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا. اچھا اس کے کہنے ابن قیم کہنا ہم تم کو ایک مثال دیتے ہیں. اب دیکھو اس زمانے کی مثال، یہ 800 سال پہلے کتاب لکھی گئی تھی. اب 800 سال پہلے جب یہ کتاب لکھی جا رہی تھی، کیمرے تو وغیرہ نہیں تھے نا، تو اس وقت جو مثالیں تھیں کتنی سادگی کے ساتھ ابن قیم نے وہ مثال ہمارے سامنے رکھ دی. ابن قیم کہہ رہے ہیں مثل، میں تم کو مثال دیتا ہوں، کہتا العبد اذا عمل الشغل بین یدی. سنیے گا، دیکھیے کتنی فطری آسان مثال ہے. کہہ لیں گے اس کی مثال ایسی ہے، دیکھو جیسے کوئی غلام ہو، سلیو، اذا عمل الشغل بین یدی سیدی، کہ جب اس کا آقا جو ہے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے چلو کام کرو، دیکھ رہا ہے. فَإِنَّهُ يَكُونُ نَشِيطًا لَهُ. اب جو غلام ہے وہ بہت چاق و چوبند، بہت یعنی بہت کیا کہتے ہیں لفظ، بہت ہی ہاں الرٹ رہے گا اور مستعدی کے ساتھ کام کرے گا. سامنے آقا بیٹھا ہوا ہے، محتملاً لِأَعْبَاءِ. اب جو بھی وہ آقا کہے گا نا، چاہے جتنا مشکل کام ہوگا، جی ہم کر لیتے ہیں، وہ ہٹانا ہے، اچھا ہم ہٹا دیتے ہیں، کوئی آپ بیٹھیے ہم کر دیتے ہیں، اچھا بھائی. وَلَا سِيَّمَا مَعَ الْإِحْسَانِ مِنْ سَيِّدٍ. اچھا یہ تو ہو گیا. اب سنیے، اب جو ٹیپ کے بند ہے وہ یہ بتا، خاص کر تب جب اس آقا کیا کہ بہت احسان بھی ہیں اس کے اوپر. آقا کے بہت احسان بھی ہیں اس کے اوپر. ایک تو ہوا بھائی تم نے کام کیسے دے دیے، ایک یہ ہے کہ اس کے ہٹ کے اس کے علاوہ آقا اس کے اوپر. اب وہ آقا کہہ رہا ہے اس سے کہ چلو ذرا یہ کام کر دو. تو ایک تو تعلق ہے اس کا کہ بھئی ہم آقا ہیں پہلے، دوسرا وہ اور دل سے کرے گا کہ ان کے احسان بہت ہے ہمارے اوپر. سمجھے آپ؟ وہ محبت، تو اب اس کو ایک محبت پیدا ہوگی اپنے آقا سے کہ یہ سب ہمارے آقا ہی نہیں، ہمارے محسن بھی ہیں. سمجھے آپ؟ اچھا یہ بخلاف، اب دوسرا سیناری ابن قیم رحمۃ اللہ بخلاف اذا کان غائبا من سیدہ. دوسرا سیناری یہ ہے کہ آقا کہہ کے چلا گیا، اب آقا وہاں ہے ہی نہیں، اس نے کہہ دیا بھیا دیکھو ہم شام کو آئیں گے، دیکھو یہ تم کام کر دینا. اچھا کہ صاحب ہم کر دیں گے، آپ جائیے، شام کو ملاقات ہوگی یا کل ملاقات ہوگی. اب آقا گیا، یہ اکیلا ہے، اب یہ ڈھیلے پڑ گئے. اب وہ اس کے غائبانہ میں کیسے کام کرے گا؟ ٹھنڈے اس میں کرے گا، آرام سے اپنے سٹائل سے کرے گا. اب اس میں کہہ رہے ہیں وَالرَّبْ تَعَالَى لَا يَغِيبُ نَظْرُ عَنْ عَبْدِهِ. کہنے دیکھو جو رب سبحانہ و تعالی ہے اس کی نظر سے کوئی بندہ غائب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی بندہ غائب نہیں ہے بھائی. وَلَكِنْ یہ لوگ جو تھے اللہ والے، یہ دل سے لکھتے تھے کتاب، وہ خون جگر سے لکھتے تھے. وَلَكِنْ يَغِيبُ نَزْلُ الْقَلْبِ وَالْالْتِفَاتُ سبحان اللہ. لیکن
انسان کا جو دل کی آنکھ ہے، انسان کے جو دل کی آنکھ ہے اس سے اس کو سبحانہ و تعالیٰ نظر نہیں آتا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کہاں ہے بھائی اللہ تعالیٰ. وہ دل کی نگاہ سے دیکھ نہیں رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. کیا ہے وہ آیت؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. ظاہر باطن میں اللہ ہی اللہ ہے بھائی. اگر آپ کو جیسے میں نے ابھی وہ شعر پڑھا نا کہ تیرے حسن کی شرحیں لکھی ہوئی ہیں ان رسالوں میں، تو یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حسن کی شرحیں لکھی ہوئی ہر طرف. تو یہ اور باطن ہے کہ جو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے وہاں بھی اللہ ہی ہے. ابھی دیکھیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ابھی یہاں پر سائنٹسٹ نے یہ جو زمین کے اندر جو جاتے ہیں انہوں نے ابھی ایک ایسی مخلوق ایجاد کی ہے. پچھلے ہفتے کی بات ہے، دیکھیں مجھ کو اس کو سیو کرنا چاہیے تھا، میں سیو نہیں کیا. وہ انہوں نے بتایا کہ زمین کے تہہ کے نیچے ان کو آئس ملی ہے، آئس، اور آئس کے اندر کوئی جانور ہے. وہ کئی ملین سال سے یا بلین سال سے رہ رہے ہیں، دنیا کو معلوم ہی نہیں تھا. یہ بھی CNN وغیرہ پر آئی تھی، لیکن تو میں نے جلدی میں تھا، میں نے صرف ایک آدھ پیراگراف پڑھا، میں بھول گیا اس کو سیو کرنا چاہیے. بہت کام کی چیز ہے. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اب تک دنیا کے لیے انکشاف ہوا ہی نہیں تھا اس کا. تو اب پتہ نہیں کیا کیا ہے شفاعت بھائی. تو اس لیے یہ کہ الظاہر والباطن، جو کچھ ظاہر نظر آ رہا ہے وہاں بھی اللہ ہے، جو باطن ہے وہاں بھی اللہ ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن جو دل ہے ولیکن یغیب نظر القلب، جو دل کی نظر ہے اس سے اللہ غائب ہے. یہ تو ہمارا قصور ہے نا. اللہ تو کہہ رہا ہے ظاہر والباطن. تو فإن القلب اذا غاب نظرہ، کہنے دیکھو اگر دل سے اللہ تعالی غائب ہے، اللہ تم کو نظر نہیں آ رہا ہے، وقل التفاته الى نظر اللہ تبارک و تعالی تولد من ذلك، تو کہنے کہ اگر اللہ نظر نہیں آ رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف التفات کم ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف التفات کم ہوگا، بس کہ تولد من ذلك قلت الحیا، اس کی وجہ سے پھر اب حیا میں قلت رہے گی. آپ بے حیا ہی رہیں گے. آپ با حیا بہت مشکل ہے آپ کا بننا. اس کے با حیا بننے کے لیے یہ عقیدہ لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ کیا ہے آیت؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ قَلْبُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. بتائیے کہ ہم نے ہی انسانوں کو بنایا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ دل میں کیا چل رہا ہے ہر انسان کے. 7 بلین انسان اس وقت دل سب کے دھڑک رہے ہیں، اور ہر دل میں کیا چل رہا ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے. کیسے ہے اللہ تعالیٰ؟ اور ایک چیز اور ہے، 7 بلین انسان اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا سن رہا ہے. اور پھر وَنَحْنُ أَقْرَبُ، میں تو تمہاری یہ جو شہ رگ ہے نا اس سے قریب ہوں. تو ہر طرف اللہ تعالیٰ ہے صاحب، اللہ ہی اللہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ اگر معلوم ہو جائے، یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو صاحب اس سے حیا پیدا ہوگی. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ بے حیا رہیں گے. اس لیے باٹم لائن کیا ہوئی صاحب؟ ایمان پہ کام کریے. اصل ہے ایمان بنائیے. جتنا ایمان بنے گا اتنی حیا آئے گی. اور ایمان بنے گا علم کے ساتھ. دیکھیں ایمان کے بننے کے لیے علماء نے 2 شرطیں رکھی، علم اور صحبت. علم اور صحبت کے بغیر علم وبال ہے. رائٹ؟ اور صحبت بغیر علم کے کوئی فائدہ ہی نہیں دے گی.
آپ سمجھے؟ مطلب ایک فرض کریے ایک ڈاکٹر کے پاس ایک جاہل آدمی جا کر 10 سال بیٹھ گیا، سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. لیکن صاحب علم جو میڈیکل فیلڈ ہی کا آدمی ہے وہ 6 مہینے میں سب ان سے سیکھ لے. اس لیے بھائی جو ہے علم کے ساتھ عمل صحبت ضروری ہے. اچھا وَكَذَلِكَ يَحْمِلُ عَلَى اسْتِقْبَاحِ جِنَایَةٍ. اچھا کہلیں یہ علم یہ حیا ہی ہے. سنیے آپ، یہ حیا ہے جو آپ کو، سنیے یہ بہت عمدہ بات ہے. حیا ہے شفاعت بھائی جو جنایا مطلب گناہ، جو گناہ کو گندا بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. آپ کو گناہ سے بڑی محبت، اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ شرم نہیں آتی؟ اس کا کھاتے ہو، اس کا پیتا، اس کی زمین پہ چلتے ہو اور پھر اسی سے دغا کر رہے. یہ جو ہے استقباح جنایتی، آپ کے گناہوں کو پھر وہ ایک نونے انداز میں آپ کو سامنے رکھے کہ آپ کو سوچ کے شرم آئے. مثال میں آپ کو دوں، ایک مثال، آپ کو شرم آئے. اب ایک کہاں سوچتے اس وقت سامنے یہاں یہ سب اللہ تعالیٰ نے حرم شریف متعلق فرمایا ہے کیا وہ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. خانہ کعبہ میں اگر مطلب الحاد کا سوچ بھی لیا تم نے، الحاد مطلب ملحد ہونا ہے، مطلب غیر اللہ کے متعلق کچھ سوچا بھی، تو پھر میں تم کو بہت برا عذاب دوں گا. کیونکہ تم کہاں کھڑے ہو بھائی؟ یہ ایسی سے مسجد میں بیٹھ کے آپ کوئی گندی باتیں سوچیں تو آپ کو شرم آئے گی. یار اللہ کے گھر میں اتنا تو ایمان ہے الحمدللہ. ہاں آپ باہر چلے آئیں گے اپنے آفس میں، گھر میں، وہاں آپ کو وہ احساس نہیں ہوگا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حیا یہ ہے کہ جیسا آپ کو حرم شریف میں یا یہاں آئے نا خراب، آپ کو شرم آئے، ایسی آپ کہیں بھی رہیں شرم آئے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب کچھ برابر ہے نا. اللہ وہاں بھی اللہ ہے، اللہ مسجد میں بھی اللہ ہے. اچھا بس اچھا اب آخری صاحب یہ کر لیں. اب یہ درجہ اول تھا، انشاءاللہ نیکسٹ ویک درجہ ثانی کریں گے، لیکن یہ آخری پیراگراف ہے، یہ سن لیجئے. کہنے وَأَرْفَعُ مِنْهُ دَرَجَةً. کہتے ہیں ایک بات ابن قیم کا ہم تم کو ایک اور بتانا چاہتے ہیں اس میں، وہ کہہ رہے ہیں یہ بہت اونچی بات ہے، اس کو سمجھو. ابن قیم فرما رہے ہیں اس کو سمجھو. کہتے ہیں الاستقباء الحاصل عن المحبہ فاستقباح المحب اتم من استقباح الخائف. یہ کہتے ہیں کہ صاحب کہ گناہوں کو پر جو شرم آئے نا، گناہوں پہ جو شرم آئے تم کو تو حیا کی علامت ہے. لیکن دیکھو شرم آئے اس وجہ سے کہ تم کو اللہ سے محبت ہے. اب تم کہو کہ ہم نے اپنے محبوب کی نافرمانی کیسے کر لی تھی ماضی میں، اب آپ کو محبت ہوئی ہے، اس عمر میں جا کر محبت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے. اب آپ ماضی کا جب سوچیں، جتنی نمازیں آپ نے چھوڑی ہیں، جتنے گناہ کیے ہیں، تو اس کو جب آپ سوچیں تو آپ کہیں گے یار میں کیسے کر لیا. اب کہنے لگے یہ جو حیا آ رہی ہے نا، بس اس حیا کی بنیاد اللہ سے محبت پر رکھنا، خوف سے پر مت رکھنا. کہنے لگے اس کی جو بنیاد ہے، سنیے گا آپ، کہنے یہ جو ہوتی ہے خوف پہ رکھو گے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں اتنا لطف نہیں ہے. لطف ہے اس میں کہ تم اللہ سے محبت پر رکھو. بہت لطیف بات ہے. فاستقباح المحب اتم من استقباح الخائف.
کہنے لگے جس آدمی کو محبت، اللہ سے محبت کی وجہ سے اپنے گناہوں پر شرم آ رہی ہے، وہ زیادہ محبوب ہے اللہ کی نگاہ میں اس آدمی سے جس کو اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے گناہوں پر شرم آ رہی ہے۔ تو اس لیے کہنے محبت پر بنا رکھنا، کیا تھا وہ ایک شعر، اچھا شعر ہے، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الْحَيَاءَ يَكُفُّ الْعَبْدَ دیکھیے أَن يَشْتَغِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ، تو نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ دیکھیے کیا بتا رہے ہیں، وجہ یہ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے فَإِنَّ هَذَا الْحَيَاء، کیونکہ حیا جو ہے وہ آپ کو روکے گی کہ اللہ کے کوئی بھی بندہ اللہ کی شکایت کرے غیر اللہ سے، کوئی بندہ اللہ کی شکایت کرے غیر اللہ سے، کہ آپ یہ کہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یار ہمارے ساتھ کیا کیا یار اچھا بھلا ہماری جاب چل رہی تھی، اللہ نے ہمارے ساتھ صحیح نہیں کیا یار آپ کچھ کرو نا یار، اللہ نے تو ہمارے ساتھ صحیح نہیں کیا، اللہ شرم نہیں آئی تم کو یہ کہتے ہوئے، جو کہتے ہیں مرنے کے نہیں گئے چلو بھر پانی میں، کہ آپ اللہ کی شکایت کریں غیر اللہ سے، لوگ کرتے ہیں، مطلب آپ دیکھ لیے تو کہتے ہیں فَيَكُونُ قَدْ شَكَى اللَّهَ إِلَىٰ خَلْقِهِ، تو اس کے مطلب یہ ہوا تم نے خالق کی شکایت کی مخلوق سے، ہے یہ کیا بات ہوئی، وَلَا يَمْنَعُ الشَّكْوَى إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ فَإِنَّ الشِّكْوَى إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ فَقْرٌ وَذُلَّةٌ، اور کہنے لگے سنو اب سنیے، کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جس نے اللہ کی شکایت کی مخلوق سے، اب وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، تو اللہ کی شکایت نہیں کرتے صاحب، یہ بے حیائی کی علامت ہے، اللہ جس حال میں رکھے صاحب اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکوہ، اللہ سے کیا شکوہ کریں گے بھائی، کہنے لگے فَإِنَّ الشِّكْوَى إِلَيْهِ فَقْرٌ وَذُلَّةٌ وَفَاقَةٌ وَعُبُودَةٌ فَالْحَيَاءُ مِنْهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ لَا يُنَافِيهَا، تو کہنے گے جو حیا جو ہے، اگر آپ کو دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے پھر اپنے محبوب کی شکایت کوئی نہیں کرتا، حالانکہ ہوتا الٹا ہے، اگر آپ کو جس سے محبت ہے کوئی آدمی آپ کے محبوب کو خراب کہہ کے دیکھے، آپ اس کا منہ نوچ لیں گے کہ تم نے ہمارے محبوب کے متعلق یہ غلط کہا ہی کیوں، چاہے ابا اماں ہو، چاہے بیگم ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے کوئی ہو، چاہے آپ کے استاد ہی کیوں نہ ہو، تم نے ہمارے محبوب کو کے متعلق یہ کہا کیسے، ہم تو منہ نوچ لیں گے کیونکہ آپ کو محبت ہے نا۔ اچھا اگر اس سے خوف ہے، صرف خوف، تو آپ اس کا منہ نہیں نوچیں گے، شاید آپ کو خراب ضرور لگے گا، لیکن وجہ کہہ رہے ہیں دیکھو اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے محبت پر رکھو، اب کوئی تمہارا محبوب آپ کہہ کے دیکھے تو تم اس کو لائک نہیں کرو گے، کہنے تم نے اللہ کے متعلق اچھی بات کر کے کہہ دی، اور پھر آپ محبوب کی شکایت کسی سے خود نہیں کریں گے آپ کہیں گے بھائی ہمارا محبوب ہے جس حال میں رکھے۔ تو ابن قیم کہہ رہے ہیں خوف ضروری ہے لیکن خوف سبسائیڈڈ رہے، اصل میں محبت رہے، اصل یہ جو بنیاد رکھے نا یہ محبت پر رکھے، مد رکھیں، جتنا آپ نعمتوں کو مد نظر رکھیں گے آپ کو محبت ہی بڑھے گی۔ بھائی جو آدمی آپ کو دیتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، محبت ہی تو ہوتی ہے، بس خوف تب پیدا ہوتا ہے جب آپ کہیں اتنی نعمتوں کا جب حساب ہوگا تب کیا ہوگا، وہ بھی ضروری ہے، خوف اپنی جگہ ضروری ہے، کوئی شک نہیں، لیکن خوف ہی خوف رہے تو وہ مناسب نہیں۔ ابن قیم کہنے حیا جب آئے نا تو اس کی بنیاد رکھو محبت پر، بس اتنا ہی رکھیے تھا۔ تو یہ ایک درجہ اول ہے، اللہ تعالیٰ نے
زندگی دی تو ثالث انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگلے ویک ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے شفاعت بھائی، اس لیے حیا ہے. لیکن ابن قیم نے قرآن شریف کے مطالعے سے اللہ تعالیٰ ساتھ ہے اس کے بھی دو جزے بہت لطیف کیے ہیں، میں نے کبھی سوچے نہیں تھے. جب میں نے کل پڑھا میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اللہ ساتھ ہے نا. تو یہاں پر تعالیٰ نے دو درجے ایک ڈنڈے سے نہیں، اللہ نہیں لگا اس میں تو ایک ہے تو اللہ سب کے ساتھ ہے، اور ایک ہی اللہ تعالیٰ نہیں، ہم ساتھ ہیں اپنے خاص لوگوں کے ساتھ. ان اللہ مع المحسنین. اب اس کا بہت لطیف بیان کیا ہے ابن قیم رحمۃ اللہ نے. وہ کہتے ہیں اپنے کو اللہ جیسے نا ایک باپ ہے سب کو چاہتا ہے سب بچوں کو، لیکن خاص بچے کو بہت چاہتا ہے. تو یہ کہیں خاص بنو کہ اللہ تعالیٰ تو وہ خاص، ایسے تو اللہ سبھی کے ساتھ ہے، خاص بنیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو خاص طور پہ چاہے. ایسے تو اللہ ہے سبھی کے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. لیکن پھر جو خاص لوگ ہیں نا ان کا نہیں، تمہارے ساتھ تو میرا خاص معاملہ ہے. ان اللہ اس کا بیان ہے ابن قیم نے بہت لطیف کیا ہے. پتہ نہیں ہم تشریح کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے، لیکن جو بیان انہوں نے کیا ہے بڑا لطیف ہے. سب اللہ سمجھ دے. سب یہ بڑی بڑی باتیں ہیں، ہم لوگ کہہ تو دیتے ہیں لیکن حاصل کچھ ہم کو لوگوں کو ہوتا بھی نہیں ہوتا ہے. کہ یہ بڑی بڑی باتیں شیخ صاحب، بہت بڑی باتیں یہ جو کرتے ہیں. یہ دعا کر لیں. چلے سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. جو کچھ پڑھا گیا ہے اللہ اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ جو اوصاف ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرما. ہم سب کو بھی باحیا بنا، اللہ حیا کو دنیا میں عام فرما دے. وہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی باحیا بنا اور صاحب ایمان بنا. ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما. تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بھی تنگ دست ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فراخی عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کا جب خاتمہ ہو تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.